اسلام کی دو برگزیدہ شخصیات جناب عمر ابن الخطاب اور جناب مولا علی علیہ السلام علیہم السلام دونوں کے درمیان ایک اختلاف اور ایک جنگ شو کی جاتی ہے، اور یہ ایک عجیب قسم کا انہوں نے منظر بنا دیا ہوا ہے کہ جیسے یہ دو شخصیتیں ایک دوسرے کے متحارب تھیں۔ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، چونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سیدنا عمر ابن الخطاب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو ہمارے سننے والوں میں، ہمارے چینل کے ویورز میں، لسنرز میں الحمدللہ ہمارے بہت سے اہل تشیع برادران بھی ہیں، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ میں جس طرح آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ اپنا پرسیپشن لاک توڑ کے ڈی لرننگ کے پروسیس کو انیشیٹ کر کے ایک فوکل پوائنٹ بنا لیں مولا علی علیہ السلام کی ذات کو۔ ٹھیک ہے جی، اگر مولا علی علیہ السلام کی ذات کا اختلاف جناب عمر علیہ السلام سے ثابت ہو جائے تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں، لیکن اگر آپ کسی صورت میں بھی جناب مولا علی علیہ السلام کا اور جناب عمر ابن الخطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم کا آپس میں اختلاف ثابت نہ کر سکیں اور اس کے کانٹریری چیزیں آپ کو ملیں، تو پھر ڈی لرننگ کا پروسیس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس پلیٹ فارم پہ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا آپس میں اور کوئی اس طرح کا تعلق نہیں، تو پھر اگر ہم سچے مولا علی کے ماننے والے ہیں تو پھر مولا علی کے خیالات دیکھ لیں اور مولا علی کا کردار دیکھ لیں۔ مولا علی نے کبھی بھی جناب عمر کی مخالفت نہیں کی، مولا علی نے ساری زندگی ایک لفظ بھی جناب عمر کے خلاف اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں کیا۔